بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ التکاثر کا اجرا کرنا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس صورت کا آج اجرا کریں گے۔ دیکھیں سبق نمبر 31، اجرا سورہ التکاثر۔ اجرا کرنے سے پہلے چلیے اس کو ایک مرتبہ ربا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہو گیا؟ چلیے ربا پڑھ لیے، اب اس کا اجرا کریں۔ یہ یہاں سے دیکھیں، الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، وقف کیا ہم نے۔ حمزہ کو لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے۔ کاف کو جلدی پڑھیں گے پیش ہے، میم کو تا سے ملائیں گے۔ لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، تاکہ اوپر زبر ہے جلدی پڑھا جائے گا۔ کاف کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار۔ سا کے اوپر پیش ہے جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ الہاکم التکاثر، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو وقف کر لیں یا چاہے تو ملا کے پڑھ لیں۔ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان، مد یہاں کوئی نہیں بنے گا۔ را دونوں حالتوں میں پر ہوگی، چاہے آپ وقف کریں چاہے وصل کریں، کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ اگر وقف کریں گے تو را ساکن سے پہلے پیش آ جائے گا، تب بھی را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ یہاں پر وقف ہو گیا۔ دوسری آیت دیکھیں، حتی زرتم المقابر، حتی، تا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کو جب تا سے ملائیں گے، تا کو پھر ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کھڑا زبر ہے۔ زا کو را سے ملا کے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را یہاں پر پر ہوگی۔ تا کے اوپر پیش ہے جلدی پڑھا جائے گا، میم کو لام سے ملائیں گے، یہاں پر لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا۔ میم کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے۔ قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے اور یہ الف مدہ پر ہوگا، کیونکہ الف مدہ سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے یہ قاف ہے۔ باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، مقابرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے آگے جب آیت ہے یہاں پر، اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا۔ حالت وقف میں را کو باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ را ساکن ہوگی اور را ساکن سے پہلے پھر زیر آ جائے گا۔ دیکھیے حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے، تب را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور اگر وقف نہ کیا، حالانکہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے کیونکہ آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، لیکن اگر وقف نہ کیا تو پھر را کو پر پڑھا جائے گا، مقابر، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، یہاں پر وصل کر لیا جائے اور دوسری آیت پہ یہاں پر وقف کر لیا جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے۔ یہ آیت دیکھیے، آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون، کلا ایک الف کی یہاں مقدار رہے گی، کاف کو جلدی پڑھا جائے گا، الف مدہ ہے۔ سوفا، اس میں واو لین ہے، حروف مدہ سے کچھ کم، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ فا کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا، سوفا تعلمون، تا کو عین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، لیکن خیال رہے کہ یہاں پر جھٹکا نہ ہونے پائے، بیچ الگ سے ادا کرنا ہے۔ تا، لام کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا، میم با پیش منہ، واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، تعلمون۔ آگے آیت ہے اور اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے وقف کریں یا وصل کریں۔ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض بنے گا، کیونکہ یہاں حرف مد واو ہے۔ تعلمون، جب وقف کریں گے تو ہوگا تعلمون، کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، ثم کلا سوف تعلمون، تو کلا سوف جیسے یہاں ہے ویسے یہ بھی ہے، یہاں صرف ثم، سا کو میم سے ملا کر پڑھا جائے گا، میم میں غنہ ہوگا ایک الف مقدار، کیونکہ میم مشدد ہے، باقی پورا اوپر کی طرح یہ بھی رہے گا۔ اب یہاں تیسری آیت جو ہے یہ
تو اس کے اوپر آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، تو بہتر یہ ہے یہاں پر ملا کے پڑھ لیا جائے، اور جب یہ چوتھی آیت جو آ رہی ہے اس میں آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کر لیا جائے۔ تو کیسے ہوگا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس طرح سے اس کو پڑھ لیا جائے۔ وقف بالاسکان مد عارض، مد عارض کی صورت میں طول توسط قصر تینوں وجوہ یہاں پر ہو سکتی ہے، چاہے توسط کر لیں یا پھر طول کریں یا پھر قصر کریں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ایک الف کی یہاں مقدار رہے گی، کاف کو لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، اور لام میں ایک الف کی مقدار رہے گی، الف مدہ ہے۔ لو یہاں واو لین ہے، حروف مدہ سے کچھ کم اس کی مقدار رہے گی۔ تعلمون جیسے اوپر پڑھا گیا ایسے یہاں پڑھا جائے گا، تا کو ان سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، میم و پیشمو واو مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار، نون کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ تعلمون علم الیقین، عین کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، یا کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھا جائے گا، قاف یا زرقی یہاں یا مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ علم الیقینی آگے آیت ہے اور آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، لہذا وقف کرنا یہاں پر بہتر ہے، تو یہاں وقف جب کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض ہوگا۔ اب اس میں طول توسط قصر تینوں وجوہ ہو سکتی ہے، طول کریں گے تو اس کی مقدار 3 الف 5 الف رہے گی، توسط کریں گے تو اس کی مقدار 2 الف 3 الف رہے گی، اور اگر قصر کریں گے تو اس کی مقدار 1 الف رہے گی۔ پوری آیت پڑھتی ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 6، لترون الجحیم، لام کو، تا کو، را کو ہے نا، ان تینوں حروف کو جلدی پڑھیں گے، را کو پر پڑھا جائے گا، واو کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون کو پھر یہاں لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، جیم کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھا جائے گا، ہا یا زرحی یا مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ لترون الجحیم آگے آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو وقف کریں چاہے تو وصل کریں، جب وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، لترون الجحیم، ٹھیک ہے، میم ساکن ہو جائے گی۔ آگے والی آیت دیکھیں، ثم لترونها عین الیقین، آیت نمبر 7، ثم لترونها عین الیقین، ثم ایک الف کی مقدار یہاں غنہ ہوگا، سا کو جب میم سے ملائیں گے، میم مشدد ہے اور میم کو پھر جلدی پڑھا جائے گا، ثم لترونها، لام کو، تا کو، را کو تینوں حروف کو جلدی پڑھا جائے گا، را کو یہاں پر پڑھیں گے، واو کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، لترونها، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عین الیقینی، عین ال، عین کو یا سے ملایا جائے گا، یا لین ہوگی یہاں پر، نون کو لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، یا کو جلدی پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، قاف یا زرقی یا مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کے نیچے زیر ہے اسے جلدی پڑھیں گے، عین الیقینی آگے آیت ہے، اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو وقف کر لیں یا وصل کر لیں، وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، عین الیقین، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان مد عارض، طول توسط قصر تینوں وجوہ ہو سکتی ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، آخری آیت دیکھیں، یہ آیت نمبر جو ہے اس کا 8 ہے نا، 8 نمبر آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے، ثم ایک الف کی مقدار میم میں غنہ ہوگا، لتسألن، لام کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، تا کو سین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے یہ بھی جلدی پڑھا جائے گا، لام کو نون سے یہاں ملائیں گے، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، صرف ایک الف کی مقدار یہاں نون میں غنہ ہوگا، لتسألن یومئذ عن النعیم، یومئذ یا بازور یو، واولین ہے، اس کو حروف مدہ سے کچھ کم پڑھا جائے گا، میم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو بھی جلدی پڑھیں گے، زیر ہے، ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا، نون کو یہاں نون سے ملایا جائے گا، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا،
اور نون میں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون مشدد یہاں ہو جا رہا ہے، نون کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے، عین یا زیری اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، میم کے نیچے زیر ہے اسے جلدی پڑھیں گے، نعیمی، لیکن آگے آیت ہے اور یہاں اس کے اوپر رکوع کی علامت ہے یہ عین، یہاں پر صورت یہ پوری ہو رہی ہے، تو یہاں وقف بالاسکان مد عارض ہوگا جس میں طول توسط قصر تینوں وجوہ ہوں گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس طرح سے اس کو اجرا کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ چلیے اب ایک مرتبہ جو ہے اس کو روا اور پڑھ لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یا دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیجیے ملا کے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔